اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء آیت نمبر 6۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو تاکہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کی مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو اپنا حق دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یتیموں کو ان کے مال واپس کرنے کی 2 شرطیں ہیں، ایک بلوغت، دوسرا رشد، یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت۔ یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیزیں معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں، آیا کہ وہ کفایت شعار ہیں یا اجارنے والے ہیں، خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہ دونوں شرائطیں نہ پائی جائیں اس کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، اور اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو اس آیت میں نادانوں کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے۔ بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں، مثلا لڑکوں کو احتلام ہونا اور عورتوں کو حیض آنا۔ پھر کچھ ایسی علامتیں بھی ہیں جو ان دونوں کے نواں میں یکساں پائی جاتی ہیں، جیسے عقل، داڑھ کا اگنا، آواز کا بھاری ہونا، داڑھی اور مونچھ کے بال اگنا، اور ان سب میں پکی علامتیں وہی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں نکاح نامے پر بلوغت کی جو عمر درج ہے کہ لڑکی 16 سال اور لڑکا 18 سال سے کم نہ ہو، یہ حد بندی غیر شرعی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کی قید لگانا بھی غیر شرعی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی غیر شرعی ہے۔ کن چیزوں سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرنے لگے، اور یہ سب بددیانتی کی راہیں ہیں جن سے یتیم کا نقصان ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر ایسی صورت سے منع کیا جا رہا ہے۔ یتیم کا متولی اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہ لے۔ ہاں، اگر متولی تنگ دست ہے تو مال کے تجارت پر لگانے کے طور پر ایسے خرچہ لے سکتا ہے جسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی واجبی قرار دے، اور جو کچھ وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ متعین کر کے لے، اور اس کا حساب بھی رکھے۔ جب یتیم میں درجہ بالا دونوں شرائطیں پائیں جائیں تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بات میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی رہے، اور اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ اور پوری دیانتداری سے یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بددیانتی کی صورت میں پورا حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ ورثہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، بہرحال وہ تقسیم ہوگا۔ تیسرا یہ کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے جس کی تفصیل آگے آیت میں آ رہی ہے۔ پانچواں یہ کہ عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ورثے کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ اس آیت کی روح سے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حق دلایا گیا، اور حقیقتاً یہی بچے یتیم ہوتے تھے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور تقسیم ترکے کے موقع پر اگر قرابت دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ ترکے کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم یا فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو اسراہ احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تنگ دلی یا تنگ صرفی سے کام نہ لو، اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم انہیں نرمی سے جواب دے دیا کرو، مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ یتیم کا مال ہے، اور یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولادیں چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولادیں چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہو۔
ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ایسا سلوک کرو اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یتیموں کا دل برا ہو۔ جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونی چاہیے۔ اس دور میں یتیموں اور بیواؤں سے جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، حدیث سے اس پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ سعید بن ربیعہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعید بن ربیعہ کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا اور بچیوں کے چچا سعید بن ربیعہ کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر معراج کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ آپ نے معراج کے واقعے میں بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تھا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں یہ مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔